امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ایک اہل سنت کے اندر یہ 11 نشانیاں ہونی چاہیے. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اہل سنت کہتے ہی اسے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بات بتا دوں، لوگ کہتے ہیں ہم ہیں اہل سنت. میں ان سے پوچھتا ہوں کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم کہتے ہو ہم اہل سنت ہیں؟ وہ کہتا ہے میں 11ویں کا ختم کھانے والا ہوں، لنگر کا بھی کھا لیتا ہوں، داتا صاحب کو بھی مانتا ہوں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو بھی مانتا ہوں. وہ کہتا ہے میں محفلوں پہ بھی جاتا ہوں اور ہم ہر سال فلاں دربار پہ چادریں بھی چڑھاتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت ہیں. داتا صاحب کو ماننے کا نام اہل سنت نہیں ہے، حضرت غوث پاک کو ماننے کا نام اہل سنت نہیں ہے، بلکہ داتا صاحب کی تعلیمات کو ماننا اہل سنت ہے، غوث پاک کی تعلیمات کو ماننا اہل سنت ہے، مجدد پاک کی تعلیمات کو ماننا اہل سنت ہے. اس لحاظ سے جہاں پر انہوں نے 11 نشانیاں اہل سنت کی بیان کی ہے، وہاں پر یہ بھی نشانی بیان کی ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ بھی علامت پائی جاتی ہے کہ وہ صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت ابو بکر اور عمر کو دیتے ہیں، اور وہ حضرت عثمان غنی اور مولا علی سے پیار کرنے والے بھی ہیں. یہاں پر یہ بھی نشانی بیان کی گئی کہ وہ فضیلت جو رب کائنات نے ان کو عطا فرمائی ابو بکر اور عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی سے پیار کرنے والے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ فضیلت دے دو اور ان سے پیار نہ کرو، نہیں، فرمایا ان چاروں سے محبت کرنے والے ان کی یہ بھی نشانی پائی جاتی ہے. اس پر ہمیں ان کے عقائد کو بھی پڑھنا ہے، ان کی تعلیمات کو بھی پڑھنا ہے، اور جب ہم پڑھ لیں گے پھر جب بیان کوئی بھی ہوتا ہوگا ہم سمجھ جائیں گے جو عقیدہ ہمارا ہے اسی عقیدے پہ علامہ صاحب بھی گفتگو فرما رہے ہیں. اس لحاظ سے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے مزار پرانوار پر اللہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور یہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 10ویں صدی ہجری کا جو مجدد آئے گا وہ مجدد 2 دریاؤں کو ایک دریا میں منتقل کر دے گا. اور یہ ان کے بارے میں یہ حدیث بھی تھی. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جب ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطیع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں ہے وہ صاحب اسرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی گرمی سے ہے گرمی حرار. فرمایا وہ مجدد پاک کی قبر پر جو مٹی پڑی ہے ان کی چمک ستاروں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر مجدد الفسانی تشریف فرما ہے. فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ صرف مٹی ہے، فرمایا ان کی ذروں کی چمک ستاروں سے بھی زیادہ ہے. وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب مکتوبات شریف کے اندر انہوں نے لکھا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ صحابہ اکرام رضوان کی شان اور عظمت کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے صحابی، ایک ہوتا ہے غیر صحابی. اب صحابی کی شان تو یہ ہے جس نے ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور ان پر ایمان لے آیا. فرمایا وہ ایمان والا ایک لمحہ، فرمایا غیر صحابی کی پوری زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. غیر صحابی جس نے سرکار کو نہ دیکھا ہو بلکہ تابعی ہو،
اور صحابی کی شان کو بیان کرتے ہوئے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی اگر کوئی خطائے اجتہادی کر جائے، خطائے اجتہادی، ان سے کوئی خطا ہو جائے، فرمایا جو غیر صحابی ہوتا ہے، جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غیر صحابی ہے، مقام ان کا بھی بڑا ہے، عظمت ان کی بھی بڑی ہے، فرمایا اب سنو، صحابہ اکرام رضوان سے خطا ہو جائے اور ان کے درست عمل ان کی خطا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا جس صحابی کی خطا کا غیر صحابی مقابلہ نہ کر سکتے ہو، ان کے درست عمل کی شان کیا ہوگی؟ اس لحاظ سے وہ صحابہ اکرام عظمتوں والے ہیں، شانوں والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ یہ صحابہ میرے ہیں، لیکن میرے رب نے چن چن کے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ یہ صحابہ چن چن کے لیے ہیں، یہ رب کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ ابو بکر کو بھی میرے رب نے چنا ہے، عمر کو بھی رب نے چنا ہے، عثمان کو بھی رب نے چنا ہے، اور مولا علی کو بھی میرے رب نے چنا ہے۔ اس لیے رب کے چن چن کے بندے جو مجھے عطا کیے ہیں وہ صحابی ہیں۔ اس لحاظ سے ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا۔ آج اگر منبر میں بیٹھ کے 10 منٹ لگائے جائیں کہ ہم بیان کریں وہ صحابی فلاں کے خلاف ہے، وہ صحابی فلاں کے خلاف ہے، تو یہ آپ لوگ فوراً آپ کا ذہن تسلیم کر جائے گا، لیکن سب سے پہلے رب کا قرآن ہے، سب سے پہلے رب کا قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہم، فرمایا جو ان کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، فرمایا وہ کافروں کے ساتھ سخت ہے، رحماء بینہم، وہ آپس کے اندر نرم دل ہے، اور فرمایا وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، فرمایا وہ رکوع کرنے والے بھی ہیں، سجود کرنے والے بھی ہیں۔ یہ اللہ نے صحابہ اکرام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحابہ اکرام رضوان کی شان وہ شان ہے کہ آپس کے اندر نرم دل ہے، جب کافروں کا معاملہ آئے تو پھر میان سے تلواریں باہر نکل آتی ہیں۔ صحابہ کی شان یہ ہے جب رب کا حکم آ جائے، چاہے میدان جنگ بھی بنا ہو، تو پھر کچھ بندے پہرے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ بندے رب کو سجدہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ رکوع کرنے والے بھی ہیں اور سجود کرنے والے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ اہل سنت کا علم ہونا ضروری ہے، ہمیں عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز بھی پڑھتے چلے جائیں، ہم زکاتیں بھی دیتے چلے جائیں، ہم خیرات بھی کرتے چلے جائیں، اور ہمیں اپنے علم کا پتہ نہ ہو کہ ہم کس مسلک سے جو ہے وہ ہمارا تعلق ہے۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال کہے جتنے اہل سنت ہیں سارے کے سارے داتا گنج بخش علی حجویری کی نگرانی کے اندر اور مجدد الفسانی کی نگرانی کے اندر اور احمد رضا خان فاضل بریلوی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، لیکن ہم وہاں کہے رب کائنات ہم سے کہے تمہارے عقیدے ہی وہ نہیں تھے، تم سائڈ پہ چلے جاؤ۔ اس لیے ہمیں وہ عقیدہ رکھنا ہوگا جو ہمیں صحابہ اکرام نے عطا فرمایا ہے۔ اس لحاظ سے ابو بکر اور عمر کی فضیلت کے حوالے سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، آپ جب بھی جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے، اس خطبے کے اندر یہ دعا کرتے، مولا یا مجھے مقام ابو بکر جتنا دے دے یا عمر جتنا دے دے، ان جتنی فضیلت عطا فرما دے۔ کسی نے پوچھ لیا اے امیر المومنین، جب رب سے مانگا جاتا ہے تو پھر تو کھلے دل سے مانگا جاتا ہے، آپ ہاتھ کیوں لگاتے ہیں کہ یا اتنا دے یا اتنا دے، آپ ان سے بڑھ کے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ فرماتے تھے علی کا ایمان یہ ہے کہ اگر ان جتنا مل جائے تو بڑی بات ہے، میرا ایمان کہتا ہے
اللہ ان سے بڑھا کے کسی کو دے ہی نہیں سکتا، اللہ ان سے بڑھا کے کسی کو دے نہیں سکتا۔ پوری کائنات کے اندر نبیوں کے بعد جن کی سب سے زیادہ فضیلت ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، ان کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے متعلق سب نے بیان کیا ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، داتا صاحب کو ماننے کا نام اہل سنت نہیں ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا نام اہل سنت ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جو فضیلت رب نے ابو بکر کو دی ہے اور عمر کو دی ہے، فرمایا بعد والوں کو نہیں دی، بعد میں عثمان غنی کا نام آتا ہے، بعد میں مولا علی کا نام آتا ہے۔ مجدد فسانی نے بھی یہی لکھا، جو ترتیب خلافت کی ہے فرمایا وہی ترتیب فضیلت کی بھی ہے۔